اشرف غنی نے فیصلہ کیا ہے کہ سفارتی عملہ سارا اور سفیر کے اہل خانہ سب کو واپس بلا لیا جائے، اور افغانستان کے جو ریڈیو اسٹیشن ہیں اور ٹیلی ویژن جو ہے وہ جنگی ترانے گا رہے ہیں جو سوویت دور میں پاکستان کے خلاف لکھے گئے تھے۔ اچھا، پاکستان ادھر ابھی جے شنکر نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ ایف اے ٹی ایف میں ہمارے دباؤ کی وجہ سے پاکستان کو نہیں نکلنے دیا، ویسے تو ان کے ابا کی وجہ سے نہیں، امریکہ کی وجہ سے نہیں نکلنے دیا گیا۔ تو یہ ہم ہر طرف سے ایک شدید دباؤ میں ہیں، لیکن بہرحال اس میں پاسبلٹیز بھی بہت ہیں۔ اس وقت اگر احتیاط سے کام لیا جائے، ٹھیک ہے، اور یہ موقع ہوتا ہے، جو قرآن مجید کہتا ہے 3 چیزیں ضروری ہیں کامیابی کے لیے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ زمانہ بہت طاقتور ہے، آدمی زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، زمانے کے رو کے سامنے آدمی ٹھہر نہیں سکتا، صرف وہ ٹھہر سکتا ہے جو ایمان رکھتا ہو، صبر سے کام لے اور سچائی پہ کھڑا رہے۔ بس وہی ہے، صبر ضروری ہے، صرف سچائی کافی نہیں ہے، ایمان رکھ، توکل، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا یہی نسخہ تھا، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی بے صبرے ہوئے، نہ لڑکھڑائے، اور توکل تو ان کا ایسا تھا کہ تاریخ میں ایسی مثال سیاستدانوں میں تو نہیں ہے، مطلب اولیاء میں تو ہوتا ہی ہے توکل، تو مومن میں ہوتا ہے توکل، بس سیاستدانوں میں ایسا توکل کسی میں نہیں۔ اس وقت ضرورت ہے اس تحمل کی، توکل کی، اور بہترین حکمت عملی کی، جس میں بعض چیزیں صحیح کر رہے ہیں، بعض جگہ پہ غلطیاں بھی ہیں۔ ابھی رعب قائم ہے امریکہ کا، گھبراتے ہیں اس سے، اگرچہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ تو کہہ دیا، لیکن پھر بھی ہاں جی، وہ ایک ہندو عورت تھی، مسلمان ہو گئی، تسبیح بہت پڑھتی تھی، تسبیح پڑھتے پڑھتے جب تھک جاتی تھی تو کہتی تھی ہائے رام میں تو تھک گئی۔ تو ابھی امریکہ کا جو ہے نا وہ کچھ رو جاتے جائے گا، اثر خواب ہے اذاں، نیند سے گو نماز بہتر ہے، اثر خواب ہے اذاں میں۔ ابھی افغان سفارت خانہ استعمال ہوتا ہے راہ کے کلیبریشن سے انٹیلیجنس کے لیے، اور آپ کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ سفارت کار کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، آپ گرفتار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب گھر میں گاڑیاں بھی ہیں، گارڈ بھی ہیں، ٹیلی فون بھی اپنا گھر رکھ کے گئی، کیوں ٹیلی فون گھر کیوں رکھ کے گئی؟ اس لیے کہ ٹیلی فون خب بند ہو، اسے لوکیشن ٹریس ہو سکتی۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا ٹیلی فون اس کے پاس تھا، سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا۔ نہیں تھا نا پاس، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، میں آپ کو کنفرم معلومات دے رہا ہوں، میں سوشل میڈیا کی معلومات نہیں ہے، ادھر ادھر کی اخباروں کی چھپی ہوئی اطلاعات نہیں دے رہا۔ ایک اور بھی چیز کنفرم کریں، اغوا تو ہوا ہی نہیں ہارون صاحب، اغوا نہیں شیخ ہوا، صاحب بھی کہہ کے تھک گئے۔ مجھے بات کرنا تھا نا، پنڈی جانے کا کیا کام ہے؟ پھر 3-4 لوگوں سے اس کا ملنا جلنا تھا، اب اس کی تحقیقات کرنی چاہیے، وہ ہو سکتا ہے بہت اچھے نارمل صحت مند شریفانہ تعلقات ہوں، کس سلسلے میں ملنا، پنڈی جانا، پھر پنڈی سے وہ جو ہوٹل ہے، مجھے تو ہمت نہیں پڑتی کہ اپنے گھر سے نکل کے وہ اسلام آباد کی پہاڑیاں چڑھنے کے بعد 20 کلومیٹر ہائٹ پہ اچھی جگہ ہے، ریسٹورنٹ ہے پرانا روایتی سا، وہاں جانا، پمس جانا، مارکیٹ جانا، ٹھیک ہے، پھر وہ زخمی تصویریں جعلی۔ اچھا بھئی گاڑی اپنی گھر میں ہو، گارڈ موجود ہو، اور آپ ٹیکسی لے کے حالات یہ ہوں جو کہ ہیں بھائی ان کے، یہ حکومت کے مخالف بھی یہاں موجود ہیں، پاکستان کی صورتحال کو بہت اچھی نہیں ہے، یہ چینیوں کے ساتھ واقعہ پیش ہے جو ہمارے دوست ہیں، زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی، اور پاکستان کے فوجی جو ہیں وہ ان پہ حملے ہو رہے ہیں، اور ٹیررزم افغانستان سے ہو رہا ہے، یہاں ان کے مخالف موجود ہیں، تو یہ بہت پراسرار معاملہ ہے، لیکن یہ سلجھے گا ضرور۔ اغوا تو ہوا ہی نہیں، اغوا کیسے ہوا؟ اچھا پھر یہ بتائیے کہ 16 کو یہ واقعہ ہوتا ہے، 17 کو وہ اطلاع دیتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ پھر یہ کہ اب اس کو بہانے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں انڈین میڈیا بھی اور افغان میڈیا بھی۔ اشرف غنی اب دیکھیں نا، وہ تو وہاں برسوں سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے، ہماری کوتاہیوں کا بھی حصہ، ہم نے وہاں میڈیا میں کام ہی نہیں کیا۔ میں نے بہت دفعہ توجہ دلائی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو کہ وہاں میڈیا جو ہے وہ آپ کے خلاف ہے، عوام تو آپ سے کے خلاف نہیں ہے، وہ تو یہاں رہ کے گئے، یہاں انہوں نے کرکٹ سیکھی، اردو بولنی سیکھی، اور صدیوں 1000 برس کے تعلقات ہیں، تو یہاں ہماری پشتون آبادی جو ہے وہ افغانستان سے شاید زیادہ ہوگی، ہاں جی۔ پشتونوں کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہ کون سا ہے؟ پشاور؟
کراچی، دوسرا پشاور، تیسرا کابل۔ کراچی میں سب سے زیادہ؟ کراچی میں سب سے زیادہ، اس کے بعد پشاور سٹی میں، پشاور میں ہند کو بھی بولی جاتی ہے نا، جی جی، یا یہ ہو سکتا ہے پشاور سب سے بڑا ہو، مطلب میرے پاس تو پرانے فگرز ہیں۔ کابل تیسرے، کابل میں تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ افغانوں کا تناسب اتنا کم تھا، 92 میں گیا ہوں، کہ وہ افغان ٹوپی جو یہ ہمارے سراج الحق صاحب پہنتے ہیں، پشتون ٹوپی، یہ پہن کے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹوپی نہ پہنے، یہ ٹوپی آپ کے پاس نظر نہیں آنی چاہیے۔ یعنی اس میں ہزارہ جات کے علاقے ہیں، اس میں اس وقت تو خیر ازبک بہت تھے، دوستم کے لوگ تھے اور پرشین سپیکنگ لوگ تھے، تو کراچی کی طرح ہے نا، جیسے کراچی میں مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اردو سپیکنگ کافی ہیں، لیکن پنجابی ہیں، سرائکی ہیں، پشتون ہیں، بلوچ ہیں، کوہستانی ہیں، ہزارہ ہمارا جو ڈویژن ہے اس کے لوگ ہیں، ہندو کو بولنے والے ہیں، سارے وہ تو اسی طرح جو ہے وہ بہرحال وہ اب طالبان کی پیش قدمی ہو رہی ہے۔ ایک تو اس کو خاتون کے واقعے کو بہانہ بنائیں گے، وہ بہانے چاہیے، اور انڈیا کا میڈیا آپ نے کل بتایا کہ کیسے اس چیز کو اچھال رہا ہے۔ ہرات پہ گھیرا انہوں نے ڈال لیا، قبضہ کرنے والے یہ ہو چکا ہے، جو تاجکوں کا شہر ہے، ایرانی نسل تاجکوں کا شہر ہے، جہاں اسماعیل خان کا اقتدار 20 سال سے قائم تھا۔ اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجک آبادی بھی قبول کرتی ہے طالبان کو۔ سپین بلدک پہ قبضہ کر لیا، وہ کہہ رہے ہیں قبضہ واپس، کندھار پہ نہیں، کہنے کو کیا، میں تو آپ کو جو معلومات ہے وہ بتا رہا۔ وہ دیکھیے لڑائی میں یہ تو ہوتا ہے، جناب علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے، جنگ ایک ہنڈولا ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے، وہ تو اونچ نیچ تو ہو سکتے ہیں، پیش قدمی تو اس پہ تو ساری دنیا متفق ہے نا کہ پیش قدمی وہی کر رہے ہیں۔ جی جی، شہر رہ گئے، فرسٹریشن بہت ہے موصوف کو، اشرف غنی کو، نہیں الزامات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا۔ یعنی پاکستان سے یہ کہا کہ کانفرنس بلائیں اور خود کمٹ نہیں کیا۔ پاکستان تو چاہتا تھا دوحہ میں ہو کانفرنس، افغان لیڈروں کی، اپوزیشن کی اور حکومت کی، جو 17 سے 19 کے درمیان ہونا تھی، ٹھیک ہے جی، پھر خود ہی ریکویسٹ کی اس کو ڈیلے کریں، ٹھیک ہے۔ اب امریکہ نے ایک گروپ بنایا ہے، جیسے کل میں نے ذکر کیا، اب اس کی اور تفصیلات میں لی ہیں، جو اعلان انہوں نے کل جاری کیا، ساری جمعہ کو جاری کیا، ازبکستان، پاکستان اور امریکہ اور افغانستان۔ اس کا کیا مطلب؟ کنیکٹیوٹی اس کو کہتے ہیں جی، کنیکٹیوٹی کے لیے، یعنی یہ تجارتی راستے کھلے رہیں، راہداریاں ہوں اور رابطہ کاری ہوگی تو اسی سے معاشی ترقی ہوگی، جیو اکنامکس جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس پہ کتنا عمل درآمد ہو سکے گا؟ بن تو گیا یہ تو اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں نا۔ یعنی ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان ہر گالی پاکستان کو دی جائے جو ممکن ہے، نغمے پاکستان کے خلاف اترانے یعنی یہاں جیسے جنگ چھیڑنی ہو، جنگ آپ کیا چھیڑیں گے پاکستان کے خلاف؟ وہی ایک لابی ہے۔ یہ تو ہے افغانستان کی صورتحال۔ اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے، دیکھیں نا شنگھائی تنظیم ہے نا، اس معاملے کی نوعیت بڑی سنگین ہے، سنگین نہ کہیں اہم ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم ہے نا، پاکستان، چین، روس، پاکستان، انڈیا، سینٹرل ایشیا کے ممالک، اس کے متوازی ایک تنظیم انہوں نے قائم کر دی نا۔ یعنی یہ جب وہ نکلے ہیں، گھبراہٹ میں بھاگے ہیں، تو کوئی متبادل منصوبہ ان کے سامنے موجود تھا۔ ایک تو پاکستان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ اسٹیبلٹی کی کوئی خواہش تو ان کے اندر ہے کہ ان کا رول باقی رہے، مگر میری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ چین اور پڑوسیوں کو چاہتے ہیں کہ پڑوسیوں کا تعاون حاصل کیا جائے، اور ایران اس سے باہر ہے اور چین اس سے باہر ہے، یہ کس طرح کا ڈائلاگ ہوگا؟ یہ شدید دباؤ ہے پاکستان